الحمد لله رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء وفتح لعباده أبواب المغفرة وجعل الاستغفار سببا لمحو الذنوب ورفع الدرجات. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من علم الاستغفار ودل أمته على أبواب النجاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہمارا درس باب الاذکار جو ہم نے لیے ہوئے تھے اس میں ہم سید الاستغفار یعنی باب الاذکار میں سے جو اذکار الصباح والمساء ہیں ان میں سے ہم سید الاستغفار یعنی استغفار کے باب میں ہیں. تکملات الدروس جو چل رہے ہیں ہمارے سلسلہ جو جاری ہیں. تو تمام تعریفیں جو ہیں ہماری جو جتنی بھی تعریفیں ہیں سب کس کے لیے ہیں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی روشنی عطا فرمائی اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو علم سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. یہ کلاس صرف سیکھنے کی جگہ نہیں، یہ دلوں کی اصلاح کی جگہ ہے، یہ ایمان کو تازہ کرنے کی جگہ ہے، یہ زندگی بدلنے کی جگہ ہے. اپنا درس شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنی ہے. ہم نے اپنے دل کو حاضر کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں سچا علم عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب. آج ہم ایک ایسا عظیم ذکر کے بارے میں بات کریں گے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ نجات کے راستہ ہے، جنت کی چابی ہے. وہ ہے سید الاستغفار. ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن دل اداس رہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو. ہم تو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. تو یہ دعا ہمیں صرف معافی نہیں سکھاتی، یہ ہمیں اللہ کو پہچاننا سکھاتی ہے، اپنی کمزوری ماننا سکھاتی ہے اور سچی توبہ کا راستہ ہمیں دکھاتی ہے. ہم اس دعا کو سمجھنے اور اس کا شرح سیکھنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ کے کتنی حالات ہیں، گناہ کے کیا ہمارے اوپر اثرات ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس حدیث کو سمجھیں گے اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو یا اس استغفار کو سید یعنی سید الاستغفار کیوں کہا گیا، یعنی جیسے ایک اس کا کنگ کیا گیا ہے. سب استغفار کے کافی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، لیکن ان میں سب میں سے اس کو افضلیت دی گئی ہے. ہم لوگ گناہ جو بھی انسان جب گناہ کرتا ہے، کوئی انسان، ہم سب مبتلا ہیں گناہوں میں. تو گناہ جب انسان سے گناہ ہوتی ہے صرف گناہ نہیں ہوتا، یہ ایک غلطی نہیں ہوتی. گناہ دل اور بندے کے درمیان یعنی اس کا انسان کا جو اپنا ذاتی دل ہے اس انسان یعنی انسان اپنا ذاتی اور اس کے درمیان ایک اندھیرا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل پر زنگ آ جاتا ہے. کہ جب انسان کے دل میں زنگ آ جاتا ہے تو انسان جب گناہ کرتا ہے، جب معاصی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ غلطی پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غافل ہو رہا ہے. وہ سمجھتے وہ اپنی مرضی سے گناہ کر رہا ہے، وہ سمجھتے وہ اپنی عیاشی کر رہا ہے، وہ سمجھتے یعنی اس کی اپنی قابلیت سے یعنی وہ چل رہا ہے. اس کو نہیں پتا اس کے دل میں زنگ آ چکا ہے. اس لیے یہ جو گناہ ہے اس بار بار جب انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت اس پر بھاری پڑ جاتی ہے اور دعا میں لذت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ دل کا سکون ہی ختم ہو چکا ہے. تو انسان کا اصل اور حقیقی سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. گناہ جب انسان ایک گناہ کرتے ہیں نا وہ دوسرے گناہ میں اس کو لے جاتا ہے، ایک گناہ کرتے اس کو مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ انسان کو ایک دم بڑے گناہ میں نہیں لے کر جاتا. شیطان آہستہ آہستہ انسان کو لے کے جاتا ہے، جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ نہیں کہا شیطان کی بات نہیں، خطوات اس کے جو اسٹیپ ہیں جو وہ آہستہ آہستہ. یعنی انسان کو اگر اس نے ایک فرض کریں
میوزک سننے میں اس کو مبتلا میں ڈالنا، ایک دم اس کو میوزک محبوب نہیں کروا دے گا، کیونکہ جس انسان کو میوزک سے نفرت ہوگی وہ جب سنے گا یعنی بے چینی شروع ہو جائے گی، وہ زیادہ نہیں سن پائے گا، کیونکہ سبحان اللہ جس انسان کی عادت نہیں ہوتی نا وہ سن نہیں پاتا، اگر سن بھی لینا اس کو اندر کچھ ہونے لگ جاتا ہے، اس سکون نہیں آتا، تو ایک دم اس کو نہیں لے کے جاتا، جیسے آہستہ آہستہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، کبھی جیسے بس چھوٹے سے ریلز دیکھ لی، ریلز میں تھوڑا سا ایسے غلطی سے آ گیا، یا جیسے کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی بات بتا دی کہ اس کے حساب سے کوئی آواز لگا کے دکھا دی، کبھی یہ سن لیا کبھی یہ سن لیا، آہستہ آہستہ عادت بن گئی، یعنی ایک دم وہ گانوں میں نہیں گیا، پھر ایک دن کہا چلو میں یہ گانا اچھا لگ رہا ہے، اس کے پاس میں نے ریلز میں سن لیا یا اس کے پاس سن لیا، ریلز میں چھوٹی سی گانے کا سنا اچھا لگ گیا، اس کو سرچ کر کے پوری سن لی، یعنی آہستہ آہستہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے خطوات شیطان سے ہی منع کیا، گناہ تو بعد میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اس لیے جو ہمارے سلف ہیں وہ کیا کہتے تھے، چھوٹے گناہوں کو معمولی کبھی مت سمجھیں، کیونکہ پہاڑ بھی چھوٹے پتھروں سے بنتا ہے، اے انسان تم دنیا کے لیے جاگتے رہے لیکن فجر کے لیے نہ جاگ سکے، تم لوگوں کے میسج پڑھنے کے لیے تمہیں فرصت ملی، فوراً دیکھ لیے، لیکن اللہ کی کتاب کی تمہیں فرصت نہیں ملی، اے انسان تمہیں جب دنیا کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے اس پر تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب گناہ ہوتا ہے اس کے لیے نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ دل اداس ہوتا ہے، وہ تب یاد آتا ہے جب انسان کے ساتھ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اپنی دنیا میں مصروف، اپنے گناہوں میں مصروف، اپنی زندگی میں مصروف، جیسی تکلیف دنیا کو نقصان پہ ہوتا ہے ایسی تکلیف گناہ کرتے وقت کیوں نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا کہ اپنے دل کو زنگ لگانے سے ہی روک لو، کیونکہ انسان کے دل میں اگر زنگ لگ جائے تو اس کو قرآن کی تلاوت کیا، حدیث کے شروحات کیا سمجھائے جائے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل پر ران آ چکا ہے، اے انسان کتنی بار اللہ نے موقع دیا، کتنی بار گناہوں کے بعد بھی پردہ رکھا، کتنی بار نافرمانی کے باوجود رزق دیا، سبحان اللہ، کتنی بار رات کو انسان نے گناہ کیا لیکن صبح اللہ تعالی نے اس کی نئی زندگی عطا کی، اللہ چاہتا تو اس کو اسی گناہ میں اس کا روح قبض کر لیتا، لیکن اللہ تعالی ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگ جو اس کو جانتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا انسان تھا، بہت مخلص انسان تھا، لیکن جو خود انسان جو میت ہے، جو لاش ہے، جس کی جنازہ جا رہا ہے، وہ تو اپنی اصلیت جانتا ہے نا، کہ وہ تنہائی میں کیا کیا کرتا تھا، موبائل میں، حرام نظروں میں، یا جھوٹ اور دھوکہ اور نمازوں کی سستی میں، سب کچھ اللہ کے سامنے کھلا ہے، اب ہم جاننا چاہیں گے گناہوں کے کیا حالات ہیں، انسان کون سے گناہ کرتا ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں، 3 حالات ہیں، 3 قسم گناہ کے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گناہ انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اور کچھ گناہ غفلت میں اس سے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نیکی سمجھ کر اسے اعمال کرتے ہیں جو حقیقت میں بدعت اور گمراہی ہوتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کرتے کرتے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اچھا اب سب سے پہلے ہم نے کہا جو پہلا قسم ہے وہ ہے جان بوجھ کر گناہ، انسان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ حرام ہے، یعنی اس کا کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ حرام ہی ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے، مثلا حرام نظروں سے روکنا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ الگ آیات میں فرمایا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، ورنہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کیسے تھے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کیوں ایک ہی آیت میں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اس لیے آدمی کو الگ سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور عورتوں کو الگ سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نماز چھوڑنا، میوزک سننا، یہ کوئی لوگ میوزک کو ہلکا لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث نہیں آیا، حدیث کیسے نہیں آیا، معازف جو ہے نا، معازف وہ میوزک کے سب کچھ میں آتا ہے،
الفاظ جو ہے نا گانے کے الفاظ اس کو بھی دیکھا جائے، یعنی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو صرف الفاظ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ آئین میں، اس میں کوئی بھی شرکت ہوتی ہے، کسی میں غلو ہوتا ہے، جس میں مبالغہ ہوتا ہے، جس میں انسان کو رتبہ اللہ کے قریب دیا جاتا ہے یا کبھی اللہ سے بڑھ کے دیا جاتا ہے. کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے الفاظ سے انسان شرک میں چلا جاتا ہے معاذ اللہ. اس لیے چاہے سننا ہو چاہے بولنا ہو، دونوں معازف میں آتا ہے. سود کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے پہلا قسم کیا ہے؟ گناہوں کا ہے. دوسرا قسم کیا ہے؟ غفلت اور لاپرواہی کے گناہ. غفلت اور لاپرواہی کے گناہ سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں. وہ گناہ جو انسان سوچے بغیر کرتا رہتا ہے، زبان کے گناہ، وہ کیسے کرتا ہے؟ چغلی، طنز، دل دکھانا، فضول باتیں، جھوٹی قسمیں، ہر بات پہ قسم کھانا، ہر بات پہ قسم کھانا. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. ہر بات پہ قسم کھا جانا، بات سچی ہو جھوٹی ہو، اگلے کو صرف سچ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے چاہے بات سچی نہ جھوٹی ہو جیسے بھی قسم کھا لینا. بعض لوگ گھنٹوں گھنٹے بات کرتے ہیں لیکن انہیں احساس قطرہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کے گناہ لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ فضول باتوں میں نمیمہ ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، بہتان لگ جاتا ہے، کیا کیا انسان سے ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زبان پہ کنٹرول کرے. بعض لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ہر چیز شیئر کرتے ہیں، لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ایک فن ہے، یہ مذاق ہے. نہیں، یہ اللہ کے ہاں ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. جس کی بے عزتی کی اس نے اپنا حق لینا ہے قیامت کے دن، جس کے اوپر مذاق اڑایا گیا اس نے بھی اپنا حق لینا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے. اب تیسری اور خطرناک قسم ہے گناہوں کے، وہ کیا ہے؟ بدعت والے گناہ. یہ قسم بہت خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا جو انسان ہے نا، وہ سمجھتے کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ اس اعمال سے توبہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے اندازے سے اپنے طریقے سے وہ ایک نیکیاں کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے. حالانکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں. یعنی اب جو بھی انسان سنے گا، لوگوں سے سنے گا، سوشل میڈیا میں دیکھے گا، اس پر عمل کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیا دین بنا رہا ہے، نئی چیز بنا رہا ہے. تو جو عبادت انسان کر رہا ہے اس سے سب سے پہلے سوال کرے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی فوراً رک جائے. اب جیسے کہ مثلا مثال دیتی ہوں، کوئی لوگ ہیں وظائف کرتے ہیں، مثلا یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لو، خوشخبری ملے گی، یہ وظیفہ کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مل جائے گا. دین جو ہے نا، دین وہ اندازوں پہ نہیں چلتا، دین جو ہے وہ قرآن اور سنت پہ چلتا ہے. اب ایک اور مثال، کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ روزانہ پڑھنی چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم حدیث میں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ کہ 3 دن میں 1 دفعہ پڑھنی چاہیے. جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر سہولت کی، ہمارے لیے دین آسان کیا کہ 3 دن میں 1 دفعہ سورۃ البقرہ پڑھ لو، پھر 3 دن گزرے پھر 1 دفعہ پڑھ لو، تو ہم اپنے اوپر کیوں مشکل کرتے ہیں کہ نہیں روزانہ پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ. یہ بدعت میں آ جاتا ہے. ہم لوگ مبالغہ نہ کریں، جتنا ہمیں سمجھایا گیا، جتنا ہمارے سنت میں آیا گیا اس پر عمل کریں. جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر سورۃ البقرہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ سن لیں. آپ حدیث میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا من قرأ یعنی جس نے پڑھا اس کو یہ شامل ہوگا ثواب میں. تو اس لیے ہم لوگ سننے میں نہ جائیں، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا نہیں. ہم نے دیکھنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے نبی کریم ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہوا کہ نہیں. اسی طریقے سے کوئی لوگ جیسے میلاد نبوی مناتے ہیں، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کر کے جیسے ہم ایک مخصوص محفل بنا رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، اس میں خاص نعرے کرتے ہیں، مخصوص طریقے سے سب کچھ کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایک الگ سے ایک سمجھے میلاد منا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ یہ بدعت میں آ رہا ہے. کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہم کریں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا وہ بڑھ جائے گی، ہمارے جو جذبے ہیں وہ پہنچ جائیں گے. نہیں،
ہمارے جو جذبات ہیں، ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ محفلوں سے، وہ میلادوں سے نہیں ہے، بلکہ ان کی سنت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. ان کی سنت لوگوں کو پہنچانے میں اور لوگوں کو بتانے میں آتی ہے. یہ ہوتی ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا کوئی لوگ ہوتے ہیں 40واں مناتے ہیں، جیسے ایک فوت کی ہو جاتی ہے تو کوئی لوگ کافی علاقوں میں کیا کرتے ہیں کہ موت کے بعد تیسرے دن، کوئی لوگ 40ویں دن، کوئی لوگ مخصوص تاریخوں میں نا رسم کرتے ہیں، 40ویں مناتے ہیں میت کے لیے. حالانکہ یہ چیز میت کو نہ فائدہ پہنچائے گی، نہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان طریقہ دیا ہے کہ میت جب چلا جاتا ہے دنیا سے، اس کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ جتنے بھی ابواب الخیر ہیں اس میں ہم ان کے لیے شامل کر سکتے ہیں. جیسے یتیم کی کفالت کر لیں، جیسے اس کے لیے پانی کا کنواں کھود دیں. بہت سارے ہمیں آپشن دیے ہیں. تو کیوں مخصوص کرتے ہیں اس کے لیے 40واں یا 30واں دن یا مخصوص تاریخ؟ یہ سب بدعہ میں آ جاتے ہیں. کوئی لوگ تعویذ اور دھاگوں پر یقین کرتے ہیں. کیوں آپ لوگ یا کوئی لوگ جو بھی ہیں جو ان چیز پر اعتماد کرتے ہیں، کیوں دھاگے پر یقین کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ آپ کی حفاظت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نقصان ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو جب انسان بدعہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدعہ میں آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ سنت سے نکلتا جاتا ہے، اس کے اندر سے سنتیں ختم ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نا ایک الگ سی دنیا میں جینے لگ گیا ہے. یہ کر لوں مجھے ثواب ملے گا، یہ کر لوں مجھے ثواب چاہیے، لیکن مجھے دیکھنا ہے کہ کیا یہ حدیث میں آیا ہے، کیا یہ قرآن میں آیا ہے. اس حساب سے انسان کو چلنا چاہیے. کیونکہ جہاں پہ اندازہ بس ہو جائے، شک ہو جائے نا، فوراً جا کے حدیث پوچھیں، لوگوں سے کلیئر کریں. جو بڑے مفتی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے نہیں. آج کل سوشل میڈیا میں کتنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیتے ہیں اپنے دین کو میسر اور آسان کرنے کے لیے. اسی لیے ہمیں استغفار اور توبہ لازمی کرنی چاہیے، چاہے ہمارے جو بھی گناہ ہو، جو بھی ہمارے اعمال ہو. ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ہم سے شرک اصغر ہو رہا ہو، ہمیں اندازہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو. تو اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے. جب ہمیں پتہ چلا گناہ اتنے خطرناک ہیں، جب غفلت دل کو مردہ کر دیتے ہیں، جب بدعت انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں بار بار توبہ کرنا چاہیے، ہمیں ہر دن اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. اور سب سے بہترین انسان وہ نہیں جو انسان کبھی گناہ نہیں کرتا، بلکہ بہترین وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ نہیں کرتے، ہم سب کچھ دیکھ سمجھ کے کرتے ہیں، ہم نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر، قرآن دیکھ کر ہم نے یعنی اعمال کرتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنے کی یعنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہیں کہ وہ اتنے معصوم تھے، پھر بھی وہ کیا فرماتے تھے؟ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس لیے سچی توبہ ہمیں چاہیے. استغفر اللہ زبان سے کہنا یہ استغفار نہیں ہے، لازم انسان کا دل ٹوٹ جائے، انسان واقعی بدلنے کا ارادہ کرے. اس لیے اب ہم سید الاستغفار لیں گے. کیونکہ ہمارے نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام استغفاروں کا اس کو سردار فرمایا. اب حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. پھر فرمایا یہ دعا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اس کی خوشخبری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ جو دعا پڑھے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
یہ دعا دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک سچی اعتراف ہے، ایک ایسا اقرار ہے جس میں بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی کمزوری مانتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ کیسے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی یعنی اعتراف کر رہے اے اللہ تو میرا رب ہے۔ یہاں بندہ اپنی حقیقت پہچانتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، اس کا پروردگار ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لا الہ یعنی یہ توحید کا اقرار ہے کہ عبادت، محبت اور امید صرف اللہ سے ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہاں پر بندہ یاد کرتا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں، یعنی دنیا میں وہ نہیں آ سکا، اس کو اللہ نے، ایک خالق ہے جس نے اس کو بنایا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یہاں پہ انسان اپنے رب سے ایک اعتراف کے ساتھ اپنی عاجزی واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، یعنی اپنی جتنی میرے اندر طاقت ہے، جتنی میرے اندر ہمت ہے، یا اللہ میں کروں گا، یعنی اے اللہ میں کامل نہیں لیکن جتنی ہمت ہے میں تیری اطاعت کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، جب انسان یہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا سید الاستغفار میں، یہاں پہ اپنے اندر جتنی اس کے ذہن میں گناہ آتے ہیں نا اس نے کیے ہیں یا اس سے ہو چکے ہیں تو اس کو حاضر رکھے فوراً، جو بھی اعوذ بک من شر ما صنعت، یہاں وہ پناہ مانگ رہا ہے ہر شر چیز سے، جو اس سے ہوئی ہیں، کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، غلطی سے ہوئی ہیں، غفلت میں ہوئی ہیں، ہر چیز اپنے ذہن میں حاضر رکھے، یہ پڑھ لے اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنے کئی برے اعمال سے تیرے پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ اپنے گناہوں کی تسلیم کرتا ہے اور ان کے انجام سے بھی ڈرتا ہے۔ پھر ابوء لک بنعمتک علی، ابوء لک یعنی یہاں پہ انسان اعتراف کر رہا ہے، یعنی یا اللہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن میں اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ میرے چاہے میں جتنا بھی خطا والا بنتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر ہیں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، یعنی اے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو نعمتیں میں ہوں، سب تیرے دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ انسان نے اعتراف کیا اپنے رب کی نعمتوں کے، پھر کس چیز کا اعتراف کیا؟ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، یعنی اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، یہ سچی توبہ ہے، اپنی غلطی ماننا۔ فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، بس مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ آخر میں بندہ پوری عاجزی کے ساتھ معافی مانگتا ہے اور امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ خلاصہ، یہ دعا ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتی ہیں۔ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، معبود ہے، اپنی کمزوری اور گناہوں کا اقرار کرتا ہے انسان، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سید الاستغفار کہا گیا، سب سے افضل استغفار۔ بس 1 منٹ بہن، بس 1 منٹ میں
جی معذرت، اب کم یہ دعا ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کو ہم نے پہچانا، اللہم انت ربی، اعتراف کیا کہ اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، یہاں پہ میرا خالق، مجھے دنیا میں موجود کرنے والا، میرا رب کون ہے، خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے ہم نے اعتراف کیا ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، معبود یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر انسان نے اپنی کمزوری اور گناہوں کی اقرار کیا، پھر اس کے بعد سچے دل سے معافی مانگی۔ اب یہ سب کچھ جب انسان نے اقرار کیا اپنے رب کے سامنے، اب اس کے بدلے میں اس کو کیا خوشخبری ملے گی؟ یہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی، اور ایک سمجھیں کہ انسان کو امید جگائی کہ اس نے اگر گناہ کیے، اس سے خطائیں ہوئیں، اس سے غفلت ہوئی، اس سے جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس نے اپنے رب کے سامنے اقرار کیا، اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے استغفار کیا، اپنے رب کے سامنے اس نے اعتراف کیا، تو اس کے لیے کیا خوشخبری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یعنی جو شخص اس دعا کو دن کے وقت پڑھے پورے یقین کے ساتھ، یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے اس کے معنی پر ایمان رکھتا ہو، یعنی صرف زبان سے استغفر اللہ جیسے عام استغفار کرتا ہے یا سید استغفار پڑھ لیا، لیکن اس کے اعمال اس کے جیسے وہ سید استغفار میں جیسے کہہ رہا ہے ابوء لک بنعمتک علی، ابوء لک بذنبی فاغفر لی، مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، یا اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ میں وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے عہد اور وعد کی اعتراف کر کہ اللہ میں جو اللہ تعالیٰ نے عہد دیا یا وعد انسان سے لیا ہے کہ میری عبادت کرو، یہ کرو وہ کرو، اس نے کہا میں کوشش کروں گا، مستطاعت، یعنی یہاں پہ وہ شروع میں سید استغفار میں یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی اعمال میں وہ چیز نہیں ہے، صرف زبان سے بول رہا ہے لیکن اعمال اس کے ویسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ موقنن بہا یعنی شرط دی گئی ہے، یعنی اگر آپ کو خوشخبری چاہیے تو اس کا شرط یہ ہے موقنن بہا، کہ یعنی اس جو آپ نے سید الاستغفار میں جو باتیں کی، یہ دعا مانگی ہے یا جو اعتراف کیا ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ موقنن بہا، تو پھر اس نے دن کو پڑھا، ٹھیک ہے، شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تو من اہل الجنہ میں سے ہو گیا۔ ومن قالها حین یمسی، جس نے شام کو پڑھا اور دن ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تو وہ من اہل الجنہ میں ہے، اس کو ایک ضمان دیا گیا ہے، جیسے ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہے، یعنی سیدھا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امید دی، ایک خوشخبری دی کہ جنت میں اہل الجنت میں سے وہ ہو جائے گا انسان، لیکن یہ شرط لازمی اور ضروری یہ ہے کہ اس کا دل حاضر ہو، جب وہ سید الاستغفار پڑھ رہا ہو وہ ایک ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھ رہا ہو، یعنی اب جب آپ سید الاستغفار پڑھے اللہم انت ربی، آپ کا ذہن آپ کے ساتھ ہو، یعنی اللہم انت ربی، ہاں میرا رب کون ہے، لا الہ الا انت، میں توحید کری واقعی میرا الہ ایک ہی ہے، پھر جو جیسے بھی ہم نے مطلب سمجھا وہی مطلب آپ نے اپنے ذہن میں رکھے اور اس پہ یقین کرنا، ایمان لانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عہد وعید پہ چلوں گی، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کروں گی، جو بھی میری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اور اس کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ ٹیچر آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے ٹیچر کی۔ ٹیچر کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی۔ ہاں نہیں آ رہی ہے۔ نہیں ریکارڈنگ نہیں چلی نا۔ السلام علیکم۔
ریکارڈنگ نہیں چلی نا, نہیں ہے استاد نہیں ہے شاید. اچھا استاد, اوکے اوکے